سرکار دو عالم نے کوئی بھی ایسی جنگ نہیں لڑی جس میں جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر نہ معلوم کر لی ہو کہ دشمن کی طاقت کیا ہے۔ حضرت علی نے 3 جنگیں لڑی نبی کے بعد، نہروان، اجمے، صفین، جمل۔ ان تینوں میں کیا آپ نے جاسوس نہیں بھیجے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دشمن کی طاقت کیا ہے؟ تو اگر دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے تو اسلام کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہے۔ یہ تناسب ہونا چاہیے دونوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ دشمن تلوار لے کے آئے اور آپ جو ہے نا وہ گلاب کی چھڑی لے کے پہنچے، کمبخت پہ دعائے کو میل پڑھ کے تم پہ پھونک دیں گے، مر جاؤ گے۔ جنگیں دعاؤں سے نہیں جیتی جاتی، یہ منزل عمل ہے، عمل کرو۔ اور جب عمل کرو تو عمل کے اسباب جو ہیں، اگر علی کے سر پہ ضربت لگے گی تو لہو بہے گا، جان جائے گی، یہ اسباب ظاہری۔ امام یہ کہہ دے کہ بحیثیت امام میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو 1000 ابن ملجم 1000 تلوار لے کے آئے، امام کی شہادت نہیں ہو سکتی مگر عمل کی منزل پہ لانے کے لیے کہ اگر مولا بھوکے ہیں تو ذوف ہے، جب ذوف ہے تو جو کی روٹیوں کو توڑنے کے لیے گھٹنے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ہے ظاہری علامت۔ امامت کے زور سے جو کی روٹیاں نہیں توڑی جاتی، جسم کے ظاہری زور سے توڑی جاتی۔ یہ ہے ظاہری اسباب دنیا میں۔ اگر طاقت رکھو گے تو عزت پاؤ گے، طاقت نہیں ہے تو ذلت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جنگ احد میں اگر رسول کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں مسلمانوں کے بھاگنے کی بنا پر، نبی زخمی ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے فرار ہونے کی بنا پر، تو یہ اس لیے تاکہ مسلمان کلیہ سمجھ لے کہ طاقت ہے جو نبی کو بچائے گی، فرار نبوت کو نہیں بچائے گی۔ تو جب نبی کو بھاگنا بچا نہ سکا تو مسلمانوں کی بزدلی اسلام کو کیا بچائے گی؟ تو لہذا مسلمان کے لیے واجب تھا کہ وہ ایسا عالم بنے کہ جو یہ دیکھے کہ دشمن کے پاس کیا ہے۔ کہا میزائل، مسلمان نے کہا ہمارے پاس محمد اسماعیل۔ میرٹی کی کتاب پڑھ کے انشاءاللہ ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ میزائل اور اسماعیل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری ٹیکنالوجی ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ اگر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ٹھکانوں کے اوپر گھوڑے صحت مند ٹاپوں کی آوازوں سے دشمن کے دل دہلتے ہیں، تو تمہاری تحقیق اور ترقی کی بنا پر دشمن کا کلیجہ کانپے، نہ کہ تم دشمن کی طاقت کے آگے سرنگو ہو کے غلام بن جاؤ۔ یہ تھا اسلام کا وہ منشا مقصود کہ تمہیں ظاہری اسباب کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک کہ مسلمان علم حاصل نہیں کرے گا، جب تک کہ ٹیکنالوجی اور ڈسکوری کی منزل پہ نہیں جائے گا، تمہاری زکوٰۃ کے مستحق وہ طالب علم پہلے ہیں جو قوم کی عزت و آبرو کی خاطر میڈیکل میں، سائنس میں، انجینئرنگ میں لیکچر پروفیسر، یہ بے دین نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو نہ پڑھایا جائے، ضرورت ہے اجتہاد کی کہ جب ہم ایک انجینئر قوم کی مدد کر سکتا ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر عزت و ناموس کی خاطر ہونی چاہیے یا نہیں؟ چلیے آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ میجارٹی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، کیا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے حرم کی ناموس کی خاطر وہ ڈاکٹر پیدا کریں، انجینئر پیدا کریں، سائنٹسٹ پیدا کریں، قوم کے دفاع کے لیے یہ سارے اسامیوں پہ قبضہ ہو، ہر انسٹیٹیوشن میں مسلمان پروفیسر کی حیثیت سے ہو؟ آخر دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ کن اسباب کے تحت کی ہے؟ اب آپ نہج البلاغہ کو پڑھ جائیے اور علی کی اس پھٹکار کو آپ محسوس کریں جو کوفے کے نااہل اور سست پسند لوگوں کے لیے آپ نے فرمائی تھی۔ تم یا اشباح الرجال، اے مردوں کی شکل میں عورتوں، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا جو اس کے صحیح معنی ہوتے، تم کیا لڑو گے؟ تمہاری سرحدوں پہ دشمن لوٹ مار کرتا ہے اور تم آرام طلب ہو۔ میں تم سے کہتا ہوں اٹھو تو تمہیں اپنے رنگین باغ یاد آ جاتے ہیں، مولا فصل پکنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں اٹھو تو تم گرمی کا بہانہ کرتے ہو کہ لویں تیز چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو تو تم کہتے ہو کہ سردی سے دانت کانپ رہے ہیں۔ تو جب تم موسم کے نامساعد حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو دشمن کی تابڑ توڑ تلواروں کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟